عبادت کرنے کے بعد اس کے بدلے کا انتظار کرنا اللہ کے فضل کو بھول جانے کی علامت ہے۔ غور و فکر عقل کا مغز ہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ اسے چھپاتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں وہ شور مچاتا ہے۔ راز کا چھپانا نیک لوگوں کا کام ہے۔ معاف کرنے میں غلطی کرنا سزا دینے میں غلطی کرنے سے بہتر ہے۔ نیک عمل وہ ہے جس میں 4 چیزیں ہوں: علم، نیت، صبر اور اخلاص۔ نیکی 3 خصلتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ نیکی کرنے میں جلدی کرے، اسے حقیر سمجھے اور پوشیدہ رکھے۔ جب تم نے نیکی کرنے میں جلدی کی تو اسے خوشگوار بنایا، اور جب تم نے اپنی نیکی کو حقیر سمجھا تو اس کی قدر کو بڑھایا، اور جب اسے پوشیدہ رکھا تو اسے مکمل کر دیا۔ زیادہ باتیں بنانا علم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی سے خشیت کو علم کہتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں وہ عالم نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کے 40 سال گزر جائیں پھر بھی اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہ ہو تو ایسے شخص کو دوزخ کی تیاری کرنی چاہیے۔ نفس بچے کی مانند ہے، اگر تم اس کا دودھ نہ چھڑاؤ تو وہ جوان ہونے تک ماں کا دودھ پیتا رہے گا، اور اگر تم اس کا دودھ چھڑا دو تو چند روز شور مچانے کے بعد وہ خود ہی ماں کا دودھ چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے نزدیک راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہے۔ نفس کی چالیں باریک ہوتی ہیں، کبھی وہ گناہوں سے انسان کو اپنے رب سے دور کرتا ہے، اور کبھی نیک اعمال کی وجہ سے ریاکاری کے جذبات ابھار کر انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ دن میں 5 دفعہ منہ دھوتے ہیں، لیکن دل کو 5 سال میں بھی ایک بار نہیں دھوتے۔ نہ جھوٹی قسم کھاؤ اور نہ خدا کے نام کو قسموں کے لیے تخت مشق بناؤ، اور نہ جھوٹے لوگوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو۔ ایسا کرنے سے تم خود بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ جھوٹا سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جسے خدا ذلیل کرنا چاہے وہ دولت کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے اور زندگی کی امید پر توبہ میں تاخیر کرتا رہے۔ سلامتی تنہائی میں ہے کہ اللہ کا ذکر اس کا ہم نشین ہو۔ جس نے دنیا کو پہچان لیا اس نے دنیا کو دشمن سمجھا۔ کمینے کی علامت یہ ہے کہ وہ جب مقام پالے تو اپنے اقارب سے بدسلوکی اور تکبر سے پیش آتا ہے، اور ملنے والوں سے بیگانہ بن جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا اور مشغول ہونا بنسبت اللہ کی یاد اور عبادت کے زیادہ پسند کرتا ہے، اس کا علم تھوڑا، دل اندھا اور علم رائے گاہ ہے۔ جس دل میں خود خدا نہیں وہ محض ایک ویرانہ ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کرنے کے الفاظ نہیں اعمال ہوتے ہیں۔ جس نے محفل میں اپنے آپ کو برا کہا، در حقیقت اس نے اپنی تعریف کی، اور یہ ریا کی علامت ہے۔ اگر گناہ پرانا ہو جائے تو استغفار سے غافل نہ ہو، کیونکہ گناہ کا تو تجھے یقین ہے لیکن مغفرت کا یقین نہیں۔ مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو برائی کی طرح چھپاتا رہے۔ 3 چیزیں دنیا سے ختم ہو چکی ہیں: خوبصورتی جس کے ساتھ اچھے اخلاق پائے جاتے ہو، سچائی جس کے ساتھ امانت پائی جاتی ہو، اچھا بھائی چارہ جس کے ساتھ وفاداری بھی ہو۔ اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے قرب حاصل ہو گیا تو سمجھیے کہ وہ اللہ تعالی سے دور ہے، کیونکہ جسے قرب حاصل ہو جاتا ہے وہ اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔ دنیا ایسا گھر ہے
جو انسان کو ہر وقت نئے گناہ پیش کرتا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ آدمی جس کسی سے ڈرتا ہے تو اسے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اسی کی طرف لپکتا ہے۔ خوش نصیبی کی نشانی یہ ہے کہ بندے پر عبادت کرنی آسان اور سہل ہو جائے اور لوگوں پر شفقت بڑھ جائے، نیک لوگوں کو دوست رکھے اور اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرے اور اچھے اخلاق زیادہ ہوں اور لوگوں کے کام آئے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ہر دعا قبول ہو تو حلال لقمے کے سوا پیٹ میں کچھ نہ ڈال۔ جوان مردی یہی ہے کہ لوگوں سے انصاف کرو مگر ان سے انصاف کا مطالبہ نہ کرو۔ دیر تک بیہودہ باتوں کو سنتے رہنا دل سے عبادت کی حلاوت کو زائل کر دیتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے دنیاوی چیز کی خاطر غصے میں نہ آؤ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ساری عمر میں مجھ سے ایک کلمہ خیر بھی سچ کے لیے نکل جائے تو پھر کوئی خوف نہیں۔ گمنامی کو پسند کرو اور شہرت سے دور رہو، مگر یہ ظاہر نہ کرو کہ تم گمنامی کو پسند کرتے ہو، اس لیے کہ اس سے بھی نفس میں غرور پیدا ہوتا ہے۔ جو اچھے کو اچھا نہ جانے وہ برے کو بھی برا نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالی جسے مقبول کرتا ہے اس پر ظالم مسلط کر دیتا ہے جو اس کو غم دیتا ہے۔ اگر بندہ اپنی ہر ایک غلطی پر ایک کنکر گھر میں ڈال دیا کرے تو اس کا گھر تھوڑے ہی دنوں میں بھر جائے گا۔ جو شخص جاہ و منصب اور مال و دولت کے حاصل کرنے کے لیے غلط راستے استعمال کرتا ہے، گویا وہ آگ کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ نفس کی آرزوؤں سے نجات کا نام راحت ہے۔ نجات خاموشی، تنہائی اور کم کھانے میں ہے۔ اپنی نیکیوں کے لیے پوشیدہ جگہ بناؤ جیسے کہ برائیوں کے لیے بناتے ہو۔ دشمن کو نیک مشورے سے شکست دو اور دوست کو خلوص کی تواضع سے اپنا گرویدہ بناؤ۔ اپنے ظاہر کو لوگوں کی طرف اور اپنے باطن کو خدا کی طرف متوجہ رکھو۔ جس دل میں غم نہ ہو وہ بگڑ جائے گا، جیسا کہ گھر اگر اس میں رہائش نہ ہو تو بگڑ جاتا ہے۔ ظالموں اور فاسقوں کے ظلم اور فسق کی وجہ سے ان کو دوست نہ رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ کھلم کھلا گناہ پوشیدہ گناہ کی نسبت زیادہ سخت ہے اور گناہ کا اظہار دوسرا گناہ ہے۔ جن سے قیامت کے دن کوئی فائدہ نہ ہو اس کی صحبت سے کیا فائدہ۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے عمل میں ریا کرتے تھے، مگر اب ایسے لوگ ہیں جو ان اعمال پر ریا کرتے ہیں جو وہ کرتے بھی نہیں۔ جس نے فاجر اور بدکار آدمی پر احسان کیا اس نے فسق و فجور کی مدد کی۔ بہت سے لوگ غسل کے بعد پاک ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے ناپاک لوگ حج اور زیارت کے بعد بھی ناپاک لوٹتے ہیں۔ یہ خواہش رکھنا کہ لوگ مجھے بہتر سمجھیں محض دنیا کی محبت ہے۔ عقل مند وہ نہیں جو خیر اور شر کو پہچانے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو خیر پر عمل کرے اور شر سے بچے۔ جو شخص تم سے ناراض ہو جانے پر تمہارا راز ظاہر کر دے وہ کمینہ ہے۔ جس سے لوگ محفوظ رہیں وہ لوگوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جھوٹا وہ شخص ہے جو عورتوں کو اپنے پاس بٹھائے اور یہ کہے کہ مجھے ان سے رغبت نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جس شخص سے بھی بحث مباحثہ کیا میری یہی آرزو رہی کہ اللہ تعالی میری بجائے اس کی زبان سے حق کو واضح کرے۔ برا نہ ہونا بھی نیکی ہے۔ اس کا کیا حال ہوگا جس کی عمر گھٹ رہی ہے
اور گناہ بڑھ رہے ہوں۔ جو شخص اپنے رزق میں تاخیر پائے اسے چاہیے کہ مغفرت میں زیادتی کرے۔ جس نے اپنے قول اور فعل میں خواہشات نفسانی کو حاکم بنایا وہ بدعت کی بات کرے گا۔ ہر وہ بات جس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے اسے علم کے جنگل میں تلاش کرو، اور وہاں نہ ملے تو حکمت کے میدان میں ڈھونڈو۔ اگر وہاں بھی نہ ملے تو توحید کی ترازو میں تولو، اور اگر ان تینوں مقامات پر نہ ملے تو اسے شیطان کے منہ پر مار دو۔ کہتے ہیں کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا، شیطان پر لعنت کرنا کیسا ہے؟ تو آپ نے کہا، دشمن کی بات وہ کرے جسے یار سے فرصت ہو۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ حرام رشتوں سے کبھی دل مطمئن نہیں ہوا کرتے۔ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی قائم کردہ حدود میں ہی ہے۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملی وہ آپ کو نہیں ملی، لیکن جو غم لوگوں کو ملے وہ بھی تو آپ کو نہیں ملے۔ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بے سکونی لاتا ہے، اور شکر میں ہی برکت اور سکون ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ نفس پرست ہر کوئی ہے اور خدا پرست کوئی کوئی ہے۔ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی دیوار حائل نہیں، مگر مردہ دل آدمی اللہ کے دیدار کے لائق نہیں ہوتا۔ انسان کا دل آئینے کی طرح ہے، جو کوئی اس آئینہ دل میں غور و فکر کرے گا خدا کو دیکھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آدمی کے نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ اپنا حق لینے میں تاخیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسرے کے حق پر قبضہ کر لینا عیب ہے۔ کچھ بھی برباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے نہ اختیار میں۔ ارادے کو حقیقت میں بدلنا صرف رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ غرور کو دل میں داخل نہ کرنا، ورنہ سارا کیا دھرم مٹی میں بدل جائے گا۔ ہر نیا لمحہ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اگلا لمحہ تمہیں میسر ہوگا اس کا کوئی یقین نہیں۔ انصاف کرنا بارش سے سیکھو، جو پھولو اور کاٹو دونوں پر برستی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو، یعنی علم حاصل کر لو۔ میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لیکن لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ تمام نیکیوں کی بنیاد علم ہے، اور تمام برائیوں کی جڑ جہالت ہے۔ مومن کی خوشی اس کے رب کی اطاعت میں، اور مومن کا غم اس کے گناہ پر ہوتا ہے۔
جس کو شک زیادہ ہوتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی عمدہ عبادت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر نیک گمان رکھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دوسروں کے رازوں کو کریدے گا تو خدا اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ خسارے میں ہے وہ شخص جو دنیا میں مشغول ہے اور آخرت کی زندگی کے فائدوں کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہا ہے۔ تنہائیوں میں اللہ تعالی کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو گواہ ہے وہی فیصلہ کرنے والا بھی ہے۔ جو اپنی آخرت سنوارے گا اللہ اس کی دنیا سنوار دے گا۔ جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا چاہتی ہے، یہاں تک کہ وہ انسان اسی دنیا سے اپنا رزق مہیا کر لیتا ہے۔ اے لوگو، دنیا ایک گزرگاہ ہے اور آخرت ٹھہرنے کی جگہ ہے، لہذا تم لوگ اپنی گزرگاہ سے اپنے ٹھہرنے کے مقام کے لیے سامان تیار کر لو۔ دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے۔ خواہشوں سے باز رہنا اور دنیا کی لذتوں سے پرہیز کرنا ہی نفس کی دوا ہے۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اس کی فریب کاریوں پر بھروسہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کسی چیز کی حد سے بڑی ہوئی محبت آنکھ کو اندھا اور دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ کوئی اگر تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانی میں کامیابی کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس کا ہر سبب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مدد کسی بھی سبب سے ہو، وہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس نے کہا وہ صبح سے توبہ کرے گا، وہ سویا تو پھر اس کی صبح ہی نہ ہوئی۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے۔ دنیا میں 6 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا: اچھی زبان، اچھا دوست، امانت داری، خوش اخلاقی، رزق حلال اور ماں کی دعا۔ اپنی نیکی کو بھولنا اور دوسروں کی نیکی کو یاد رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ جاہل سے بحث میں کوئی نہیں جیت سکتا، کیونکہ اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ اس نے بات نہیں ماننی ہے۔ خوشی اور سکون ایسی خوشبو ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ میں آئے گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ مومن کی امید کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے رب کو حیا آتی ہے کسی کو اپنے در سے خالی لوٹانے میں۔ دنیا کی چیزیں ملنے پر خوش نہ ہو، کیونکہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، وقتی ہے، کیونکہ ہمارے رب نے بہت بہتر آخرت ہمارے لیے تیار کی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دل لگانے سے منع کیا ہے۔
جب بھی کسی غریب کو کچھ دیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دل کی اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ اسے اللہ کی یاد میں مشغول رکھا جائے۔ جس کی سوچنے کی طاقت کمزور ہوتی ہے اس کا غرور زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنی قسمت سمجھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ تو شہرک سے بھی قریب تھا، لیکن ہمیں سے طے یہ فاصلہ نہ ہوا۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہگار پہ کر کے مولا، اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے جب دعا مانگو تو ہر بندے کو یہی لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ مومنوں کی محفل میں بیٹھ کر مومن کہلانا آسان ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر خود کو مومن کرنا بہت مشکل ہے۔ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کر، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ اگر آپ کا رب آپ سے ناراض ہو اور استغفار سے بھی کام نہ بنے تو اس کی مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ حضرت امیر خسرو سے کسی نے پوچھا، حضور محبت میں اتنی تکلیف کیوں آتی ہے؟ حضرت مسکرا کر فرماتے ہیں، تاکہ ہر کم ظرف محبت کرنے کا دعویٰ نہ کر سکے۔ یہ زندگی ہے، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ دل کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں دور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ تم اس دنیا میں بس دنیا کے ہو کر ہی نہ رہ جانا، نہ کھو دینا کہیں خود کو اسے پانے کے چکر میں۔
دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ بس اپنے ارادوں میں مخلص رہو، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ پیدا کرنے والی ذات کی قسم، رحمان نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، جہنمی اور جنتی وہ بعد میں بنتا ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی سزا سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے اور لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے مقام پر پلٹ کر آتا ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگی برباد کر جاتے ہیں۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ جب خود اپنی اہمیت بتانی پڑے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ انسان کو خدا تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ انسانیت محبت، عمل اور عقل کے بغیر حیوانیت ہے۔ عزت نفس سب انسانوں کا برابر ہوتا ہے، کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ جیسا سلوک تم مخلوق خدا سے کرو گے ویسا ہی سلوک وہ تیرے ساتھ کرے گا۔ خدا سے رشتے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو خود بھی پاک ہو جاؤ۔ تمہاری ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ وہ جو مشکل آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ نہیں جانتا تم کس دکھ میں ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اپنی زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، موت عید جیسی ہو جائے گی۔ جو رب کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہو، وہی صبر ہو وہی گفتگو، وہی سادگی وہی عاجزی۔ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا یہی درویشی ہے۔ کوئی بیٹھے تو صحیح اہل نظر میں جا کر دل کو ایک آن میں آئینہ بنا دیتے ہیں۔ جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ بند کرتا ہے عقل کی آنکھیں عشق جب واردات کرتا ہے۔ انسان دنیا کے سارے علوم سیکھ لے، اگر اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو اس نے کچھ نہیں سیکھا۔
دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ آئینہ جب اٹھایا کرو، پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے، یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے ارادے کو مان لیا جائے تو نہ زندگی کا خوف رہتا ہے، نہ موت کا، نہ امیری کا، نہ غریبی کا، نہ عزت کی تمنا، نہ ذلت کا ڈر۔ یہ سب اس کے انداز ہے، وہ جو چاہے عطا کرے، ہمیں راضی رہنا ہے۔